اس کے بعد اللہ کے باقی بندے اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، انسانوں کو صف در صف اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا. صف بستہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. اور اس وقت مجرمین کی کیفیت کیا ہوگی؟ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اس دن اللہ کے دربار میں مجرموں کو لایا جائے گا. آپ ان کو دیکھو گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے، ان کے لباس گندگ کے ہوں گے، آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ رہی ہوگی تاکہ اللہ ہر انسان کو اس کے کیے کا عمل دے دے. قیامت کے دن سوال و جواب میں سب سے اہم سوال، قیامت کی پیشی میں سب سے بڑا سوال، سب سے اہم سوال کیا ہوگا؟ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ. قیامت کے دن لوگ اللہ کے دربار میں ہیں، مالک ان سے سوال کر رہا ہے اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ معبودان باطلا جن کی تم پوجا کرتے تھے، جن کے لیے نظر دیتے تھے، جن کے لیے نیاز دیتے تھے، جن کی سبیلیں لگاتے تھے، جن کی قبروں کا طواف کرتے تھے، جن کی قبروں پہ سجدہ ریز ہوتے تھے، جن کو مشکلات میں پکارتے تھے، جن کو جہازوں میں بیٹھ کر، کشتیوں میں بیٹھ کر کشتی بھور میں پھنستی اور مرید کہتا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اب نہیں بچاؤ گے تو کب بچاؤ گے؟ حاجی صاحب گنگوں سے دوڑتے ہوئے جاتے، جدے کے قریب ڈوبتے ہوئے جہاز کو کندھا دے کے پار لگا دیتے. مالک کہتا ہے کہاں ہے وہ جن کو تم پوجا کرتے تھے، جن کو تم پکارا کرتے تھے، جن سے تم ڈرا کرتے تھے کہ اگر مظفر آباد سے نکلتے ہوئے سہیلی سرکار کے دربار میں 10 روپے نہ ڈالے یہ چلتی ہوئی گاڑی کو الٹا کر دے گا، اگر کوٹھے کے اوپر کالی ہنڈیا نہ رکھی تو برباد ہو جائیں گے. کہاں ہے وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے، پوجا کرتے تھے؟ من دون اللہ هل ينصرونكم او ينتصرون. آج کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں جو دنیا میں کہا کرتے تھے بابا نے تیری شکل نہ دیکھی تو تجھے چھڑائے گا کیسے؟ اللہ کہے گا بلاؤ ان کو. کیا تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ یا تمہاری نہ کرے کم از کم اپنی ہی مدد کر لیں. کیا وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں؟ قرآن حکیم کے اس مقام پہ غور کیجئے. مالک فرما رہا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، ان کو پکارا جائے گا قیامت کے دن. فَيَقُولُ، اور آوازیں کیا پڑیں گی؟ اَيْنَ شُرَكَائِي، وہ کہاں ہے جن کو میرا شریک بنایا، وہ کہاں ہے جن کو مشکل کشا سمجھا، حاجت روا سمجھا، غوث اعظم سمجھا، غریب نواز، بندہ پرور جانا، وہ سارے کے سارے کہاں ہیں؟ الذین کنتم تزعمون، جن کو تم اپنے گھمنڈ میں اللہ کا شریک سمجھتے تھے، اللہ کا ساتھی اور ساجی سمجھتے تھے. پکارو ان کو. پیر صاحب آ جائیں، 11ویں والے آ جائیں، کوئی سبز چولے والا، کوئی کالے جھنڈے والا آ جائے اور تمہیں چھڑا لے. وہ کہاں ہیں جن کو تم پوجا کرتے تھے؟ اس وقت کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا. یہ صرف مال کے ڈاکو، عزت کے ڈاکو، جان کے ڈاکو ہیں جو اس دنیا کے اندر شرک کے دھندے پھیلاتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں ان کے عزتوں پہ بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کے مالوں پر بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں. قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. رسولوں کی دعوت کے بارے میں سوال ہوگا. قرآن حکیم میں ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. اس دن انہیں بلا کر پوچھا جائے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ نبیوں نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ. تم نے جواب میں کیا کہا تھا؟ کیا تم یہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، ساروں کو چھوڑ کر صرف ایک الہ کی پوجا کیسے کی جا سکتی ہے؟ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ توحید کی دعوت کو کیا جواب دیا؟ تمہارے پاس توحید کے داعی آئے، لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر آئے، تم جواب میں کیا کہا کرتے تھے؟ ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے دونوں قدم اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک 4 چیزوں کا اللہ کے دربار میں جواب نہ دے لے، سوالوں کا جواب نہ دے لے. سوال زندگی کہاں گنوا کر آیا؟ 60 سال 70 سال اور 80 سال تجھے زندگی دی تھی، اس زندگی میں کیا کیا؟ اللہ کی توحید کے لیے کتنی محنت کی، توحید کی دعوت کو پھیلانے میں کتنی محنت کی، دین کو سیکھنے میں کتنی محنت کی. پہلا سوال ہوگا زندگی کہاں گزاری؟ پیٹ پالنے سے اسلام روکتا نہیں ہے، لیکن پیٹ پالنا زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ زندگی کی ضرورت ہے. دوسرا سوال جتنا علم تھا اس پہ کتنا عمل کیا؟ یہ سوال نہیں تو علامہ کیوں نہیں بنا، تو ڈاکٹر کیوں نہیں بنا، تو محدث کیوں نہیں بنا، تو جامع سے 8 سال کا کورس کیوں نہیں کیا. نہیں، سوال یہ ہے جتنا علم تجھ تک پہنچ چکا تھا اس پہ عمل کتنا کیا. دوسرا سوال حشر کے میدان میں مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا؟ مال کمانے کے ذرائع حلال سے، یا تو کبھی انشورنس کے ذریعے، کبھی تو سود کے ذریعے، کبھی لاٹری کے ذریعے. یہ نہ سمجھو کہ سود صرف بینکوں میں ہوتا ہے، کمپنیوں میں سود نہیں چلتا. کتنی وہ کمپنیاں ہیں جہاں پر تنخواہیں لیٹ ہو جاتی ہیں.
عامل مزدور مجبور ہوتا ہے تو جس کی جیب بھری رہتی ہے وہ 100 ریال دیتا ہے کہ 100 ریال لے لو, جب تنخواہ ملے گی تو 150 یا 120 یا 110 لوں گا. کیا یہ سود نہیں ہے؟ کیا یہ حرام نہیں ہے؟ لاٹری کے ذریعے کمانے والوں, سود کے ذریعے کمانے والوں. جواب دیتے ہیں مولوی صاحب آپ تو ویسے سختی کرتے ہیں, میں بینک کا مینیجر ہوں, میں اپنی محنت کا پیسہ لے رہا ہوں, میرا کیا قصور ہے؟ سود لینے والا, سود دینے والا, سود کا گواہ بننے والا, کاغذ قلم لانے والا, یہ سب مجرم ہیں. بینک کا مینیجر, بینک کا چپڑاسی, بینک کا گن مین, بینک کا کیشیئر, یہ سارے کے سارے حرام کھا رہے ہیں. آپ نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا؟ مسجد بنوائی, مدرسے میں دیا, قرآن بانٹے لے کر, کوئی کیسٹ, کوئی سی ڈی, کوئی دین, کوئی اسلام کے لیے خرچ کیا, کہیں اللہ نام کا دیا؟ یا جب انڈیا پاکستان چھٹی جانے لگے تو بیگم صاحبہ کا فون آیا, آن لگے ہو نا, وہ پڑوسیاں دے گھر رنگین آ گیا ہے, ساڈا پرانا چھوٹا جا بلیک اینڈ وائٹ ہی پہ ہے, وہ لے جے بڑا سارا, یہ بڑا سارا لے کر اوپر کہ حاجی اللہ دیتا. حاجی صاحب یہ مال اسی پہ خرچ کرنا ہے آپ نے؟ کہتے ہیں جی مولوی صاحب کیا کریں, بچے پڑوسیوں کے گھر میں جاتے تھے, جب سے ڈش انٹینا لگا ہے ماشاءاللہ آنکھوں کے سامنے بدماشی دیکھتے ہیں, باہر جانے کی ضرورت نہیں رہتی. کل کو یہ شراب پینے باہر نکلیں گے وہ بھی گھر میں لا کے دے دو گے, کسی لڑکی کو بھگانے کے لیے باہر نکلیں گے تو خود لا کر گھر میں دے دو گے. کیا یہ جواب ہے اللہ کے بندو؟ مال کہاں سے کمایا, تم نے مال کو کہاں پہ خرچ کیا؟ اور تمہیں جوانی دی تھی, جسم دیا تھا, طاقت دی تھی, اس جسمانی طاقت کو کہاں پہ خرچ کیا؟ آج اللہ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ کی جا رہی ہے, درباروں کو پوجا جا رہا ہے. محمد کریم کی رسالت کے اندر پیروں, فقیروں, اماموں, بزرگوں کو وہ مقام دے دیا گیا ہے جو محمد کریم کا مقام ہے. تو میری اور آپ کی جوانی کہاں پہ ضائع ہو رہی ہے؟ میری اور آپ کی جوانی کہاں لگ رہی ہے؟ سوچئے اللہ کے لیے, بستر پہ لیٹتے ہوئے رات کو سوچئے کتنے وہ لوگ ہیں جن کو میں نے توحید کی دعوت پہنچائی ہے, کتنے وہ لوگ ہیں جن کو میں نے رسول اللہ کی رسالت کا پیغام پہنچایا ہے. اور اگر آپ یہ کام کر رہے اور کرتے کرتے مر بھی جاؤ, اللہ کی قسم خوش نصیب ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہوئے شہادت کی موت دینا. اس صحابی کی طرح نبی کا پیغام لے کر گیا, قوم کی بستی میں پہنچا اور کہا مجھے پناہ دو, میں اپنے حبیب کی بات پہنچانے آیا ہوں. پہاڑی پہ چڑھے, کہا لوگوں نبی کا پیغام یہ ہے, قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لو. پیچھے سے کافر آتا ہے, نیزے کا وار کرتا ہے, نیزہ اس کی چھاتی کو چیر جاتا ہے, ادھر چھاتی سے نیزہ نکلتا ہے, زبان سے جملہ نکالتا ہے, فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ارے بیوی تو تیری بیوہ ہو گئی, بچے تو تیرے یتیم ہو گئے, کاروبار تیرا لٹ گیا, تو کیسا کامیاب ہے؟ یہ دنیا کے لٹ جانے اور جنت کے سنور جانے کی کامیابی ہے. آپ کو جوانی ملی, آپ نے اس جوانی سے اللہ کی دین کی کتنی مدد کی ہے. صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ بندے سے کہے گا اے فلاں, کیا میں نے تیری تکریم نہیں کی, میں نے تجھے جوانی نہیں دی, میں نے تیری شادی نہیں کرائی, میں نے تیرے لیے سواری گھوڑا اونٹ مسخر نہیں کیا؟ تو وہ کہے گا ہاں اللہ تو نے مجھے عزت دی, جوانی دی, شادی کرائی, سواری دی, ساری نعمتیں تیری تھی. مالک کہے گا کیا تجھے آج قیامت میں میری ملاقات کی کوئی امید تھی؟ بندہ کہے گا نہیں اللہ مجھے تو اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا, دنیا کی رنگینی ہی اتنی تھی, ہم سمجھتے تھے ابا بوڑھا تھا نا وہ مر گیا, میں 30 سال کا ہوں, جوان ہوں, مجھے موت نہیں آنی, مجھے یقین ہی نہیں تھا نہ قیامت کا نہ تیری ملاقات کا. مالک فرمائے گا جیسے تو نے مجھے بھلا دیا تھا آج تیرا اللہ تجھے بھول جائے گا, یعنی تو جہاں بھی جہنم میں گرے گا رب کو تیری کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اللہ دوسرے بندے سے سوال کرے گا, وہ بھی یہی جواب دے گا, مالک بھی اس کو یہی کہے گا تو نے مجھے بھلا دیا, آج تیرا رب تجھے بھلا دے گا. تیسرے بندے کو اللہ بلائے گا, اس سے سوال کرے گا تجھے میں نے یہ کچھ دیا؟ وہ جواب میں کہے گا ہاں بندہ, ہاں اللہ میں بندہ تھا, میں نے تیری یہ نعمتیں مجھے ملی, لیکن اس کے بدلے میں اللہ میں